السلام علیکم دوستو، میں ہوں زیب مینگل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل زیب نامہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ہمسایہ ملک افغانستان سے متعلق ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ افغانستان جو پچھلے 40 سالوں سے میدانی جنگ بنا ہوا ہے، جہاں لاکھوں افراد لقمۂ اجل بن گئے ہیں۔ یہ سرزمین پچھلے نصف صدی سے امن کے لیے تڑپ رہا ہے، جہاں عالمی طاقتوں نے اپنی پوری طاقت لگا کے بھی شکست خوردہ لوٹے ہیں۔ دوستو، جنگ کے پس منظر پر جانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ تک پہنچتے رہیں۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 27 دسمبر 1979 وہ سیاہ دن تھا جب افغان فوجی وردیوں میں ملبوس روسی خفیہ ادارے کے جی پی اور GRU کے کمانڈو اپنے ٹھکانوں سے نکلے اور انہوں نے صدارتی محل سمیت کابل کے اہم سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر کے افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا، اور چند منٹوں کے اندر افغان حکومت بغیر کسی بڑی مزاحمت کے دڑام سے گر گئی۔ دوستو، آج سے 40 سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے نے زلزلے کی وہ لہریں پیدا کیے جن کے اثرات سے یہ پورا خطہ آج تک لرز رہا ہے۔ اس نہ ختم ہونے والی جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ دوسرے ممالک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوستو، اگرچہ اس 10 سالہ خون ریز جنگ میں افغانستان میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئے، مگر دوسری طرف روس جو ایک عالمی طاقت تھی، وہ بھی اس جنگ کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی۔ امریکہ اور پاکستان کی ملی بھگت سے مجاہدین نے روس کو افغانستان سے نکال باہر کرنے پر مجبور کیا اور بڑی حد تک جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ بالآخر 1991 میں یہ عظیم طاقت خود ٹکڑوں میں بٹ کر سوویت یونین سے روس بن گیا۔ دوستو، روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کے آپس میں شدید چپکلش کے باعث 1994 میں ظہور پانے والے تحریک طالبان کے نام سے چند طلباء کا ایک گروہ تھا جس کو ملا محمد عمر نے قائم کیا، اور انہی کے سربراہی میں بزور بازو افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی، جسے وہ اسلامی خلافت قرار دیتے تھے۔ دوستو، طالبان کے اقتدار کے بعد 1995 سے سن 2000 تک لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اگرچہ طالبان نے افغانستان میں سخت قوانین کا نفاذ کیا اور ملک میں اسلامی شرعی نظام قائم کیا، لیکن سالوں بعد ملک میں امن کی فضا بحال ہوئی۔ تاہم یہ امن دیر پا قائم نہ رہی اور محض 5 سال کی مختصر مدت میں افغانستان ایک بار پھر جنگ کا میدان بن گیا، جب 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں اغوا شدہ جہازوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان کی عملداری اور افغان علاقوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ امریکہ نے 11 ستمبر کے حملوں کا الزام القاعدہ اور اسامہ بن لادن پر لگایا۔ اسامہ بن لادن کو طالبان نے پناہ دے رکھی تھی اور افغان روایت کے مطابق انہیں دشمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بہانے امریکہ نے پاکستان کی مدد سے افغانستان پر حملہ کیا اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ایک بار پھر سے افغانستان کی مقدر بن گئی۔ افغانستان پر قابض ہو کر امریکہ نے جرمنی کے شہر بون میں ایک افغانی حکومت کا قیام عمل میں لایا، جس کے سربراہ حامد کرزئی تھے۔ 9 اکتوبر 2004 کو حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا۔ امریکہ افغان جنگ میں پاکستان بھی کافی زیادہ متاثر ہوا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ تھا۔ دوستو، روس کی طرح امریکہ بھی یہ سمجھ کر افغانستان میں داخل ہوا تھا کہ 1 سال کے دوران اپنے پسند کا کوئی حکومت بنا کر افغانستان کو اپنے رحم کرم پر چھوڑے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، اور روس کی طرح امریکہ بھی افغانستان میں مکمل پنس چکی تھی۔ بس روس اور امریکہ میں یہ فرق تھی کہ امریکہ اکیلے نہیں بلکہ 30 ممالک کے اتحاد نیٹو کی مدد سے افغانستان پر حملہ آور ہوئے۔ دوستو، 20 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود امریکہ افغانستان سے نہیں نکل سکا۔ اس دوران طالبان کی طاقت میں نشیب فراز آئے، مگر اپنی پوری قوت لگانے کے باوجود بھی امریکہ طالبان کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ امریکہ نے کئی بار افغانستان سے رائے فرار اختیار کرنا چاہا، مگر ناکامی کے خوف سے اپنے فیصلوں پر قائم نہ رہ سکے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان سے اپنے فوجی دستے نکال کر ان میں کمی کرتا رہا۔ دوستو، بالآخر تک آ کر امریکہ نے تنازع کو ختم کرنے اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے طالبان کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنایا، اور اب امریکہ نے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس طویل جنگ سے چھٹکارا پا سکے۔ جیسا کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کا حالیہ بیان آیا ہے کہ اب امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں امریکہ کے کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے،
सिर्फ 2010 से 2012 के दरमियान इस जंग में आने वाली लागत $1 करोड़ सालाना थी। 2016 से 2018 तक सालाना अखराजात $40 अरब थे और सितंबर 2019 के लिए खर्च का तखमीना $38 अरब था। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अक्टूबर 2001 से सितंबर 2019 तक फ़ौजी अखराजात $778 बिलियन थे। दोस्तों, ये तो थे वो अखराजात जो इस जंग में अमेरिका को अदा करने पड़े। इसके अलावा इस तवील तरीन जंग में लाखों इंसान मारे गए, जिनमें तालिबान, आम शहरी, नेटो और अमरीकी फ़ौजी शामिल हैं। दोस्तों, अब जबकि अमेरिका ने फ़ौजी इनखला का फ़ैसला किया है तो तालिबान एक बार फिर से मुस्तहकम होना शुरू हुए हैं और अब तक 110 अजला पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के 715 फ़ौजी गाड़ियों समेत भारी असलाह अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। दोस्तों, ये थी इस खित्ते की तवील तरीन जंग की कहानी। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।